آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند، ہم آج کے دن میں اپنے آپ کو تیرے پاک و پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، اور تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے خداوند برکت کا باعث ہو خداوند۔ تیرے خادموں نے جنہوں نے کلام پیش کیا اور جو آگے کلام پیش کریں گے خداوند، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند کہ یہ کلام 100 گنا پھل لائے۔ ہم تیرے بیٹے کے اس نجات کے کلام کو خداوند اپنے دل میں، اپنے ساتھ، اپنے گھروں میں لے کے جائیں خداوند، اور خداوند اس کی جگالی کرے، اور خداوند تیرے بیٹے کے وسیلہ سے اس نجات کو حاصل کرے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ یسوع مسیح موعود، میرے عزیزو، لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، شریعت گناہ کو اجاگر کرتی ہے، جبکہ مسیحیت گناہ معاف کرنے پر زور دیتی ہے۔ مسیحیت گناہ کے بیماروں کی دعا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں مسئول لینے والوں کے ساتھ اور گناہ گاروں کے ساتھ میل ملاپ رکھا، اور انہوں نے اپنے رویے، اپنے کردار کے دفاع میں فرمایا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، مجھے موقع دیا گیا ہے کہ آج میں آپ کے لیے دوسرا کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ ہے آپ کے سامنے بیان کروں۔ انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکوؤں کو صلیب دیا گیا۔ ہم کلام مقدس میں ان دونوں ڈاکوؤں کے ناموں کو نہیں جانتے، لیکن جب ہم یونانی اور لاطینی کوڈیکس کو دیکھتے ہیں، نقشہ جات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر ان دونوں کے نام یوتاس اور میگاتراس کے نام سے ملتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے نام آپ کو نہیں بتانا چاہتا میرے عزیزو، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان نقشہ جات سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ دونوں لاطینی اور یونانی نقشہ جات اس بات کا ثبوت ہیں کہ میرا مسیح، آپ کا مسیح گلگتہ کی پہاڑی پر ان دونوں ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا، اور اس نسخہ جات کے ساتھ ہی اور خداوند کے کلام کے مطابق ان لوگوں کے منہ جو آج بھی 2000 سال کے بعد اس کی صلیبی موت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، بند کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہونا میرے عزیزو، یسایہ کی کتاب میں کلام مقدس کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یسایہ اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، انسان کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کے سبب مصلوب کیا گیا، صلیب پر انہوں نے لکھ کر لگا دیا، یہودیوں کا بادشاہ یسوع۔ میرے عزیزو، تمام چیزیں خداوند کے کلام کے مطابق رقم کی جاتی ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ 2 ڈاکو، ایک دائیں بے اور ایک بائیں پر کو دفنایا گیا، لیکن صرف ایک نے ہی موقع حاصل کیا، جبکہ دونوں کے پاس یکساں موقع تھا کہ وہ نجات دہندہ کے پاس نجات کو حاصل کرے، لیکن صرف ایک ہی نے منجی کو، نجات دہندہ کو جانا اور پہچانا۔ وہ کیا چیز ہے کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اقرار کیا۔ جب ایک ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کی تو دوسروں نے اسے جھڑکا اور 3 باتیں جھڑکتے ہوئے کہیں کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا واجبی ہے، اس نے کوئی بیجا گناہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے، ہمیں اس ڈاکو کی طرح اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم گناہگار ہیں، مسیح کا خون ہمارے لیے خلاصی اور نجات ہے۔ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ خدا کو منصف ظاہر کرتا ہے، ہماری سزا واجبی ہے، اپنے آپ کو گناہگار ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کوئی بیجا گناہ نہیں کیا، یسوع مسیح کو بے گناہ ظاہر کرتا ہے۔ اے یسوع، جب وہ پکارتا ہے تو مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کو تسلیم کرتا ہے۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو یسوع کی کہ بادشاہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ بادشاہی میں آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مجھے یاد کرنا، اس کا مطلب ہے
کہ وہ اس مسیح موت کو مانتا ہے اور وہ جانتا ہے آج جب خداوند یسوع مسیح اس صلیب پر اپنی جان دیں گے تو وہ زندہ ہوں گے، وہ آسمان پر جائیں گے اور پھر وہ واپس آئیں گے۔ وہ چند لمحات میں، ان چند جملوں میں میرے عزیزو اس پوری کہانی کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ صلیب پر صرف اپنے منہ سے جملے نہیں بول رہا، بلکہ اپنے دل کو خداوند کے سامنے، اپنے ذہن کو، اپنی روح کو خداوند کے پیروں کے اندر، خداوند کے تخت کے سامنے ڈیلتا ہے۔ وہ جسمانی طور سے اذیت میں ہے، لیکن وہ مسیح سے روحانی تسلی کو چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو آسمان کے تخت کو چھوڑ کر آئے اور ان کے لیے وعدہ کیا گیا کہ وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ تک قائم و دائم رہیں گے۔ میرے عزیزو، وہ فتح مند خداوند ہے اور اس نے صلیب پر فتح حاصل کر کے ایسٹر والے دن موت پر فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آسمان پر جانا ہے اور اس تخت کو حاصل کرنا ہے جس تخت کو وہ چھوڑ کر آیا۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں وہ ڈاکو چند جملوں میں اپنے اقرار میں یسوع کے سامنے کہہ رہا ہے، اور اس ساری کہانی کو میرے عزیزو ہم غور کرتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو، ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادرت، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران ہوگا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور میرے عزیزو ڈاکو نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی، متی کی انجیل اس کا 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے؟ وہ بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں بادشاہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آج اس کی صلیب پر لکھا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ عبرانی اور لاطینی اور یونانی زبان کے الفاظ اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ پلاطوس نے ان الفاظ کو لکھا جبکہ یہودی چاہتے تھے کہ بادشاہ کا ورڈ کاٹ دیا جائے، لیکن اس نے کہا جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ اس طرح پلاطوس نے بھی خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی گواہی دی۔ آج ہم جب اس ڈاکو کے ساتھ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو، تو ہم بات پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمیشہ اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، بادشاہ ہے، جو تخت کو چھوڑ کر آیا اور آج بھی زندگی حاصل کرنے کے بعد، موت پر فتح حاصل کرنے کے بعد تخت پر بیٹھا ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے آئے گا۔ یسوع نے اس ڈاکو کے اقرار کو سنا اور اپنے لب مبارک سے یہ نہیں کہا کہ جب میں اپنی دوسری آمد میں آؤں گا، جب میں ایسٹر پر زندہ ہوں گا تب میں آؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو فوراً اپنے لب مبارک سے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، جب کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو اسی ڈاکو کی طرح اس کی زندگی میں بیانہ کے طور پر فردوس میں داخل ہونے کا ٹکٹ جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ پالوس رسول 2 کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ میرے عزیزو، ہمارا نجات کا دن وہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ 2000 سال پہلے اس ڈاکو نے اس نجات کے دن کو غنیمت جانا اور اپنے سر کو خداوند کے سامنے جھکا دیا اور اپنا اقرار کیا۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج نجات کے دن اپنے بادشاہ کو، اپنے نجات دہندہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس فردوس کو بیانے میں حاصل کریں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ کلمات جو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، میرے لیے اور تمام ایمانداروں کے لیے جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں،
فردوس میں داخل کرتا ہے۔ ہمیں ظاہری طور سے قبول نہیں کرنا اپنے مسیح کو، بلکہ روحانی طور سے اسے قبول کرنا ہے، اور روحانی طور سے ہی اور وہ ہماری زندگیوں میں میرے عزیزوں نظر آئے جب ہم اپنی زندگی کے دوسرے کاموں کو کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے جب وہ دوسری آمد میں آئے گا تو ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ پالوس رسول نے افسیوں کے خط میں لکھا 2 باب اور اس کی 8 آیت میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت بخشے اور ایمان میں مضبوطی عطا کرے۔ جہاں کہیں بھی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں، اپنے ایمان پہ مضبوط رہیں۔ خداوند کا وعدہ جو نجات کا صلیب سے کیا گیا تھا وہ آج بھی قائم اور دائم ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔